کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ عقیدہ حاضر و ناظر جو مانتا ہے وہی یا رسول اللہ کہنے کو بھی جائز مانے گا، اور جو یا رسول اللہ کہنے کو ناجائز کہے گا وہی نبی کریم کو حاضر و ناظر بھی نہیں مانے گا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا، حاضر و ناظر کا کیا شرعی تصور ہے ذہن میں رکھیں۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، میں اختلافی موضوع پہ بیان کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں تو الحمدللہ ہمیشہ نیت کر کے بیٹھتا ہوں کہ میں لوگوں کو دین سکھاؤں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی میں ہم مبتلا ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو کسی پر تنقید کیے بغیر، کسی کا رد کیے بغیر مسلمانوں میں رائج ایک عقیدے کی وضاحت مقصود ہے کہ جو یا رسول اللہ کہا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا تصور رکھ کر کہنا چاہیے، اور کس حد تک یہ درست ہے اور کس حد تک اس پر اعتراض واقع ہو سکتا ہے۔ تو پہلے تو آپ سمجھیے کہ حاضر و ناظر کے دو معانی ہیں، ایک لغوی معنی، ایک شرعی معنی۔ لغوی اعتبار سے حاضر کہتے ہیں موجود کو، اور موجودگی خالی ایک مقام پہ آپ کھڑے ہوئے اس سے ثابت نہیں ہوگی، بلکہ جہاں تک آپ کی دسترس سے، مثلا یوں ہاتھ بڑھائیں، جہاں تک آپ کی دسترس سے آپ حاضر کہلائیں گے، اور جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک آپ ناظر ہیں، دیکھنے والے۔ تو جہاں تک آپ تصرف کر سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ یا آپ کی قدرت پہنچ سکتی ہے، وہاں تک آپ حاضر، اور جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک آپ ناظر۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ کو حاضر و ناظر ماننا بالکل جائز، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے تو ناظر، اور پوری کائنات میں تصرف کر سکتا ہے تو حاضر۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے۔ اور ایک ہے اس کا شرعی تصور۔ شرعی طور پہ حاضر و ناظر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو بالکل اس طرح دیکھنا جیسے یہ ہتھیلی، دور و نزدیک کی آواز سننا، ایک لمحے میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے کہیں پہنچ جانا اپنے جسم کے ساتھ، اور چاہے تو ایک مقام پہ بیٹھے بیٹھے پوری کائنات میں جہاں ہاتھ بڑھا کے تصرف کرنا چاہے کر سکنا۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام حاضر و ناظر ہوتا ہے، کیونکہ جو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہو، ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات میں ناظر، اور ایک جگہ بیٹھ کے ہاتھ بڑھائے تو کائنات کے دوسرے کونے میں ہاتھ پہنچ جائے، یا خود جانا چاہے تو ایک لمحے میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے پہنچ جائے، تو وہ حاضر ہوا کیونکہ تصرف کر سکتا ہے۔ یہ ہے حاضر و ناظر کا شرعی تصور، کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو مثل کف دست کے دیکھنا، ہاتھ کی ہتھیلی کی مثل دیکھنا، دور و نزدیک کی آوازیں سننا، کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ایک لمحے کے اندر ہزاروں میل کا سفر طے کر سکنا، اور چاہیں تو ایک مقام پہ بیٹھ کے ہزاروں میل دور ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز دینے پہ قدرت رکھنا۔ یہ ہے حاضر و ناظر کا شرعی تصور، اور آپ غور کریں گے کہ یہ تصور اللہ کے لیے محال ہے، کیونکہ اس کے ابتدائی کیا ہے؟ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پر نہیں ہے۔ یہ شرعی جو معنی ہے نبی کے لیے تو ثابت ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جال حق میں لکھا یہ جملہ کہ اللہ کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے، اللہ کو حاضر و ناظر ماننا بے دینی ہے۔ اب اس پہ جو جاہل آدمی ہے، بیٹا کیا ہوا، بیٹھ جاؤ، بہت مہربانی ہوگی تشریف رکھے، آپ حاضر بھی ہو رہے ہیں اور ناظر بھی ہو رہے ہیں۔ تو اب مطلب اس پر اعتراض کہ جی انہوں نے دیکھو اللہ کو حاضر ناظر جاننا بے دینی کہہ دیا، نبی کو حاضر ناظر ماننا جائز، اللہ کو ماننا بے دینی۔ تو کس وجہ سے مانا؟ شرعی معنی کے اعتبار سے۔ شرعی معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھنا جیسے ہتھیلی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی ایک مقام پہ براجمان نہیں ہے، کیونکہ جو ایک مقام پر بیٹھے گا وہ جسم ضرور رکھے گا، اور جسم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جسم اس چیز کو کہتے ہیں جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کر لے، جس کو آپ چیر سکیں لمبائی میں چوڑائی میں گہرائی میں، وہ جسم ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جسمانیت سے پاک ہے، لہذا وہ ایک مقام پہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو شرعی معنی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے نبی حاضر ناظر ہیں،
وہ ایک مقام پر ہیں مدینہ منورہ میں، اپنی قبر انور میں ہیں، پوری کائنات کو بالکل اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی دور و نزدیک کی آواز سن رہے ہیں۔ جس مقام پہ چاہیں لمحے بھر کے اندر پہنچ سکتے ہیں، جس مقام پہ چاہیں مدینے سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس پر تمام پر دلائل موجود ہیں جو بالاختصار میں عرض کروں گا۔ یہی یا رسول اللہ کا نظریہ ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والا یہ تصور نہیں کرتا کہ نبی کریم سامنے موجود ہیں، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بعض جوہلا کہہ دیتے ہیں جی یا تو اسے کہتے ہیں جو سامنے موجود ہو، جاہل ہے، اس نے تو درس نظامی کا پہلا سال بھی نہیں پڑھا۔ اگر نحو میری پڑھی ہوتی بیچارے کو تو پتہ چل جاتا کہ کلام عرب میں کسی کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے 5 الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، یا، ایا، حیا، اے اور آ۔ سب کا مطلب ہے اے، جسے ہم بولتے ہیں ابے بھائی بات سنو، ابے، اوے، اے۔ اس طرح عرب لوگ 5 الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا، ایا، حیا، اے اور آ۔ اب اس میں آیا اور حیا یہ بعید کے لیے، کوئی بہت دور ہوگا نا اس کو آواز دینے کے لیے کہیں گے آیا عبداللہ، حیا عبداللہ، دور کے لیے۔ کوئی قریب ہوگا تو اس کو مخاطب کرنے کے لیے کہیں گے اے عبداللہ، عبداللہ۔ اور یا کا لفظ قریب اور دور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جہالت کہ جی آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نبی سامنے موجود نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح زندہ ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے کائنات میں موجود تھے، اور اللہ کی عطا سے اپنے ہر امتی کا کلام اپنی قبر انور میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے یا رسول اللہ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں پہ سن لیں گے۔ جو عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو مردود ہو اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو اخذ کرنا لازم ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ویسا نہ ہو بھی غلط عقیدہ اختیار کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ ابن ماجہ اٹھا کے پڑھیے، سیاہ ستہ کی اچھی کتاب ہے، مشکات کے اندر بھی روایت نقل کی گئی ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء علیہ السلام کی حیات پر بہت ساری حدیثیں جمع کر دیں، ایک رسالہ باقاعدہ حیات النبی پر مرتب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب مجھ پر درود پڑھتے ہو تو وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہہ سکتے تھے جی بہت اچھی بات، لیکن دل میں سوال کیوں بیدار ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے سوال کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا، دل میں اللہ نے الہام فرمایا، پوچھو، سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ چونکہ سوال بالکل مزاج شریعت کے مطابق تھا، نبی کریم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر تمام انبیاء علیہم السلام کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے، تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، یہ ہمارے نبی کا خاصہ نہیں، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ بخاری اٹھا کے پڑھیے، معراج کا سفر بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو میں نے نیچے جھانک کر دیکھا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں بڑا نفیس نقطہ ذرا توجہ چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو براق میرے لیے سواری کے طور پہ لایا گیا تھا، جس پر بیٹھ کر میں معراج پر گیا تھا،
اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ وہ جب اپنا قدم بڑھاتا تھا تو جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جا کے پڑتا تھا۔ رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ آج آپ کی یہ ٹرین جو ہیں نان اسٹاپ کتنی رفتار سے جاتی ہے، یا جاپان کی جو ٹرینز ہیں وہ ان سے بھی زیادہ برق رفتار ہیں، کتنی تیزی سے جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے ایک لمحے میں وہاں تک پہنچ جائے، اس کی سپیڈ بھی بہت کم ہے۔ اتنا برق رفتار آپ کا برق جا رہا تھا، براق جا رہا تھا برق رفتاری کے ساتھ۔ اور آپ یہ بھی تسلیم کریں گے کبھی آپ نے ریل گاڑی میں سفر کیا ہو اور ساتھ سے ایک اور ریل گاڑی گزر رہی ہو، دونوں تیز جا رہی ہوں، آپ نگاہ ڈالیں گے تو نگاہ رکے گی نہیں، جمے گی نہیں، ختم ہوتا نہیں ہوتا؟ یوں آپ دیکھیں کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا کون بیٹھا ہوا ہے، ایک دم ٹرین غائب ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کسی برق رفتار چیز پر سوار ہوتا ہے تو کسی شے پر اپنی نگاہ کا ٹکانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے پہلے آسمان کا اتنا فاصلہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر اسے 500 سال تک دوڑائے گا تب پہلے آسمان پر پہنچے گا۔ کتنے سال تک؟ کتنے؟ 500 سال، تب کہیں جا کے پہلے آسمان پر پہنچے گا۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار، براق کی رفتار کتنی تیز، پہلے آسمان پہ اللہ کا نبی موجود اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا نبی وہاں سے ان کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ کی قوت کا عالم آپ دیکھیے، اتنے 500 سال کی مسافت سے نبی نے دیکھا، زمین کو پھاڑتی ہوئی نگاہ اندر گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے نماز کا معاملہ ملاحظہ فرمایا۔ یہ آج سے 1500 سال کم و بیش پہلے کی بات ہے۔ اب نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ نبی کریم کے فضائل و کمالات میں ترقی اور اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آج سے 1500 سال پہلے جو نبی 500 سال کی مسافت سے قبر کے اندر کا معاملہ دیکھ رہا ہے، اس کے آج نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ دیانتداری سے بتائیے کہ آسمان کا اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال، اور مدینے کا اور پاکستان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو جو نبی آسمان سے زمین کے اندر دیکھ رہا ہو، اگر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کی عطا سے وہ مدینے میں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہا ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ تو کوئی تشویش کی بات تو نہیں، خود قرآن بیان، حدیث بیان کر رہی ہے، خود نبی بیان کر رہا ہے۔ تو ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اب دوسری بات کہ وہ دور و نزدیک کی آوازوں کو سن رہے ہیں اور پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی۔ دور و نزدیک کی آواز سننے پر بخاری کی ایک روایت سماعت فرمائیے، صحیح ترین روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ بہترین عقیدہ رکھنے والے صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جو اہل علم حضرات بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل چلیں سماعت فرمائے پھر توجہ ہٹ جائے گی۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی گلے میں مزید برکت اور مضبوطی عطا فرمائے اور سینوں سے نعرہ نکلے ماشاءاللہ۔ ہاں جی ہمیں سمجھ رہا ہے حکمت آپ کی ماشاءاللہ۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم، اعلم ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کلام عرب میں اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس ذات پر آپ بولیں گے یہ اسم ثابت کرے گا کہ کوئی خوبی کوئی وصف اس ذات میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔
مثلا میں بولوں بھائی یہ اشرف ہیں، سب میں اشرف، تو کیا مطلب ہوگا؟ دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ شریف یہ ہے۔ تو اب صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ورسولہ اعلم، اعلم علم سے نکلا ہے، یعنی اللہ اور رسول پوری کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ نبی پہ فرض ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی منکر ہو، برائی ہو تو اس کو روکے، یہ فرض ہے نبی پر۔ اور نبی کا کسی چیز کو سن کر یا دیکھ کر خاموش رہنا اس کے حق اور جائز ہونے کے دلیل ہوتا ہے۔ سرکار خاموش رہے، صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی زیادہ جانے، رسول کیا جانتا ہے؟ تم نے رسول کو علم کے معاملے میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا رد نہ کر کے قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا کہ اگر کسی وصف میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری نانی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے جب وہ زندہ تھی، میں اسکول جایا کرتا تھا تو کہتی تھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تیری حفاظت فرمائے۔ وصف حفاظت کے اندر، حفاظت محافظت کے وصف کے اندر وہ شرکت کیا کرتی تھی، اور یہ شرکت بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی حفاظت کرے گا وہ حفاظت کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور ہمارے نبی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے کریں گے، کوئی شرک کا شائبہ نہیں۔ جیسے کہ صحابہ کرام نے کہا، نبی کریم نے یہ نہیں کہا تم نے شرک کیا، بلکہ اب سرکار جواب دے رہے ہیں، فرمایا یہ ایک چٹان کی آواز ہے جو آج سے 70 برس پہلے جہنم میں گرائی گئی تھی، یہ آج اس کی تہ میں پہنچی ہے اس کی آواز۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنی گہری ہے جہنم، کتنے عرصے تک گرتا رہے گا پتھر، اور نبی کریم زمین پر بیٹھ کر اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ نہ صرف نبی نے سنا بلکہ صحابہ کرام نے سنا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ایک پتھر کو گرائیں تو کتنی تیزی کے ساتھ گرے گا۔ آسمان سے گرائیں تو کہتے ہیں کہ شام سے پہلے پہلے زمین پہ پہنچ جائے گا، اس کی اپنی رفتار ہوگی، اور اگر بڑی چٹان گرائیں تو کتنی تیزی کے ساتھ جائے گی۔ جب اتنی بڑی چٹان 70 برس کا فاصلہ طے کرے گی تو کتنی گہرائی ہوگی، اور اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر نہ صرف خود سن رہے ہیں بلکہ آپ کی برکت سے صحابہ کرام نے بھی اس آواز کو سن لیا۔ تو جو نبی آج سے 1500 سال پہلے ان آوازوں کو سن رہا ہے، اتنی دور کی آوازوں کو، تو آج اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ بعض اوقات وسوسہ پیدا ہوتا ہے جی یہ تو ایک معجزہ تھا، نبی کریم کو اللہ نے سنایا، سن لیا، ٹھیک ہے مان لیا جی معجزہ تھا، اس پر کیا دلیل ہے کہ معجزہ ایک دفعہ عطا فرما کے چھین بھی لیا گیا تھا، جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ تو ایک چیز کو دے کر چھین لینا یہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے کہ بدتر؟ یہ تو بدتر ہو گیا نا، بہتر تو نہ ہوا، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو اپنے حبیب کو دیتا ہے وہ واپس نہیں لیا کرتا، اس میں تو ترقی اور اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو آج سے پہلے کم و بیش 1500 سال پہلے جو نبی 70 برس کی گہرائی کی آواز کو سن رہا ہے، تو مدینے سے اور پاکستان کا کتنا فاصلہ ہے؟ 70 برس لگیں گے؟ 5 گھنٹے بیٹھے فلائٹ میں پہنچ جائیں گے، پیدل بھی چلے تو آدمی بابا ہونے سے پہلے پہلے کراچی پہنچ ہی جائے گا، یا پاکستان یہاں پہنچ جائے گا پاکستان میں۔ تو وہ نبی کیا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ہماری آواز نہیں سن سکتا؟ آپ نے قبرستان کی دعا سنی ہوگی، السلام علیکم یا اہل القبور، ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہمارے نبی ہیں، جو قبر میں عام مردہ دفنا دیا جاتا ہے وہ منو مٹی کے نیچے سے آواز سن رہا ہے، کیونکہ سرکار نے بخاری کی روایت فرمایا جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں۔ شعور اس لیے حاصل نہیں ہے کہ شعور جس دن حاصل ہو گیا اس دن بابا جی گردن سینہ پکڑ کے نیچے گرے ہوں گے اور نوجوان میں ڈر کے بھاگ رہا ہوگا، قبروں سے آواز آئے گی وعلیکم السلام، او باپ رے بھاگو وہی یہاں سے۔ یہ اللہ کا ایک کرم ہے کہ ہمیں آواز نہیں آتی مردے کی، جواب دیتا ہے۔ اب نبی کریم جب قبرستان میں جاتے تھے فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو، یہ نہیں کہتے تھے یا اہل القبر سامنے قبر والا، نہیں، یا اہل القبور تمام مردوں سے خطاب۔
تو جو یہاں ہے وہ بھی سن رہا ہے، جو وہاں ہے وہ بھی سن رہا ہے. تو اس لیے مردے کا سننا یہ ثابت ہے. اور ہمارے نبی تو مردہ نہیں، وہ تو اپنی قبر میں زندہ ہے. اور میں مطلب سمجھانے کے لیے بہت آسان الفاظ میں ایک بات کہتا ہوں. کوئی اگر یہ کہے کہ جی نبی تو ایک بشر تھے، اور حقیقت ہے ہر نبی بشر ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن سے عقیدہ ثابت ہے، انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. لیکن ان کی بشریت ہماری بشریت سے بہت کامل ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو کہنے والا یہ کہے کہ جی وہ تو ایک بشر ہیں، تو بشر اتنی دور کی آواز کیسے سن سکتا ہے؟ تو میں جواب میں عرض کروں گا کہ ہاں، اگر آپ بشریت کو سامنے رکھیں تو واقعی بشری تقاضا تو یہ ہے کہ بہت دور، زیادہ دور کی آواز نہ آئے، بس 1 میل 2 میل تک ہم سن سکتے ہیں، ختم. لیکن کیا ہمارا رب ہماری آواز وہاں تک پہنچانے پر قادر ہے یا نہیں، یہ بتائیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی مدینہ منورہ میں ہیں، اگر ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری آواز کو وہاں تک پہنچاتا ہے. آپ کو اس کا انکار کرے کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ آواز پہنچاتا ہے، کافر ہو جائے گا؟ پہنچا سکتا ہے بالکل. تو جب پہنچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب پہنچا دیتے ہیں نا تو نبی سن بھی لیتے ہیں، کیونکہ جو بات پہنچ جائے گی وہ سن بھی لیں گے. تو اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں. اب تو ٹیلی فون کی ایجاد نے، موبائل کی ایجاد نے حیرت زدہ کر دیا انسان. یہاں بیٹھے ہوئے نمبر ڈائل کریں، چند سیکنڈ میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کلام کر لیں گے. کتنے دور کی آوازیں آ رہی ہیں، دور و نزدیک کی آوازیں، اگرچہ ہم وسیلے سے سن رہے ہیں. ممکن تو ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے ہماری آواز اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے. یہ اس کا کمال ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. سائنسی ایجادات نے جتنے عقائد مسلمین کو ثابت کیا ہے وہ شاید ہی کسی چیز نے کیا ہوگا. کہا جاتا تھا جی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی بتا دے گا کافر ہو جائے گا. الٹرا ساؤنڈ نے آ کے اس اعتراض کو دھجیاں بکھیر دی. اتنا واضح جو ماں کے پیٹ میں، ہمارے یہاں تو خیر ٹیڑے مڑے کیمرے ہوتے ہیں، لگتا ہے کوئی بچھو بیٹھا ہوا ہے اندر، سمجھ ہی نہیں آتا. باہر کے اتنے کلیئر کیمرے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ رکھیں گے سب سامنے نظر آئے گا، لڑکا ہے لڑکی ہے، پوزیشن کیا ہے، سب بتا دے گی ڈاکٹر. ہمارے یہاں نہیں بتاتے، باہر کے ملکوں میں بتا دیتے ہیں لڑکا پیدا ہوگا لڑکی پیدا ہوگی.